بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کی ویڈیو شوگر والوں کے لیے اہم ہے کیونکہ اس میں ہم پینکریاس کے بارے میں لبلبے کے بارے میں بتائیں گے جو انسولین بناتا ہے، کیونکہ یہ اصل چیز سب سے زیادہ انسولین ریزسٹنس میں، شوگر کنٹرول میں، باڈی کے صحت میں یہ پچھلے 20 سال میں انسولین اتنا امپارٹنٹ ہارمون بن کے آ گیا ہے کہ آپ میری پہلی ویڈیو سے لے کے آخر تک آپ دیکھیں، ہر جگہ میں انسولین کا ذکر کر رہا ہوں، انسولین ریزسٹنس بیماریاں کر رہا ہوں. 90% بیماریاں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. باقی 10% میں کیا آتا ہے؟ ایکسیڈنٹ، ٹراما، ایمرجنسی، یہ یاد رکھنا. تو اس میں یہ ایک پینکریاس گلینڈ ہے جو ہمارے معدے کے پیچھے ہوتا ہے. اس میں 2 قسم کے سیل ہوتے ہیں. آسان شارٹ کٹ آپ کے لیے، بیٹا سیل وہ انسولین بناتے ہیں، الفا سیل گلوکاگان. آج میرا ٹاپک کیونکہ انسولین ہے تو گلوکاگان کے بارے میں پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل بتا دوں گا. اچھا، ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹا سیل ہی نہیں ہوتے تو انسولین بنتی نہیں ہے، بڑا سمپل ہے. اور ٹائپ 2 میں ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ جدا ہوتے ہیں. تو انسولین کے لیے یہ ایک پیپٹائڈ مالیکیول ہوتا ہے، وہ جب ڈیوائڈ ہوتا ہے پرو انسولین سے انسولین میں تو ایک سی پیپٹائڈ بنتا ہے، ایک انسولین بنتی ہے. دونوں برابر ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم ہوتے ہیں. اس لیے ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بیسٹ یہ دونوں ٹیسٹ ہیں. ریسنٹلی 2013-14 کے بعد سی پیپٹائڈ ٹیسٹ زیادہ سینسٹیو ہے، زیادہ بہتر ہے، وہ یہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انسولین کی ہاف لائف 4-5 منٹ ہے، اور دوسرا یہ لیور سے ہو کے جاتی ہے تو کافی ڈیمیج جاتی ہے، اسٹیبل نہیں رہتی، انسٹیبل ہے. اور سی پیپٹائڈ کی 30 منٹ ہے تو یہ زیادہ دیر بلڈ میں رہتا ہے، اس لیے زیادہ ایکوریٹ آئے گا. اور پینکریاز کا لبلبے کا فنکشن ٹیسٹ کرنے کے لیے بیسٹ سی پیپٹائڈ ہے اور اس کے بعد انسولین ہے. اچھا، اس کے لیے سمپل سے ٹیسٹ یہی ہے کہ 8 سے 12 گھنٹے خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے، دونوں کے لیے، انسولین کے لیے بھی ہے، سی پیپٹائڈ کے لیے بھی. سی پیپٹائڈ کا نارمل رینج 0.5 to 2 نینو گرام ہے. تو ادھر میں اس کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ ہمارے یہاں یہ صرف ایک شوق خانم آخر 1-2 لیبارٹریوں میں ہوتی ہے، ان کا بھی ریفرنس رینج جو ہے وہ 0.9 to 7.1 ہے، یہ میں نے بتا دیا اپنی. اس لیے وہ آپ کنفیوز رہیں گے، ڈاکٹروں کو بھی کسی کو نہیں پتہ. تو اس لیے اس پہ پھر نیکسٹ ٹائم کبھی سال بعد جب یہاں انٹروڈیوس ہو جائے گی، لیبارٹریاں کوئی بھی نہیں کرتی، بڑے شہروں میں 1-2 جگہ ہے، تو اس لیے پھر پرابلم رہے گا آپ کے لیے. تو میں انسولین پہ بارے میں سارا بتاؤں گا. انسولین ہر جگہ ہو رہی ہے، سارے سمجھتے ہیں، ڈاکٹروں کو بھی پتہ ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ ایک پرانی سلائیڈ ہے، جیسے ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ انسولین سیکریٹ کرنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ جب آپ کھاتے ہیں تو انسولین آتی ہے. سب سے میکسیمم انسولین کاربوہائیڈریٹ. کاربوہائیڈریٹ کیا ہے؟ گندم، چاول، چینی. پروٹین اب کھائیں گے تو تھوڑی سی انسولین کرے گا. اور فیٹ آپ دیکھو اس میں بالکل نیلا جو ہے وہ انسولین سیکریٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے اگر آپ نے انسولین لو کرنی ہے، جو کہ ہمارے سارے لیکچر کا موضوع ہے، ہائی انسولین ڈیمیج کر رہی ہے، لو انسولین کرنا ہے تو عقل کہہ رہی ہے کہ آپ فیٹ کھاؤ، اس کے بعد پروٹین کھاؤ، کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دو. لو رہے گی انسولین، پینکریاس کو ریسٹ ملے گا، پینکریاس کی لائف زیادہ ہو جائے گی، آپ زیادہ عرصہ بغیر دوائی کے رہ سکیں گے. یہ چیز نوٹ کر لیں خاص کر. میں نے ایک آسان لفظوں میں پہلے میں بتاتا ہوں کہ نارمل بندے کا شوگر لیول، انسولین لیول کیا ہونا چاہیے. 80 سے 100، 8 سے 10-12 گھنٹے فاسٹنگ کے بعد. اور انسولین اگر آپ کرائیں گے تو 4 سے 6، 4-5-6، 1 آور آفٹر میل عام کھانے کے بعد 125 سے 30 ہو جائے گی. اور انسولین دیکھیں آپ 60، 70، 80، 100 تک جا سکتی ہے، کیونکہ پینکریاز ورجن ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، ڈیمیج نہیں ہوا، وہ زیادہ آتی ہے تو ایک دم وہ انسولین کو 90-100 پہ لے آئے گی 2 گھنٹے کے بعد. اور وہ انسولین واپس 10 پہ آ جائے گی، 3-4 گھنٹے بعد واپس 4-5 پہ آ جائے گی. یہ نارمل پیٹرن ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. ابھی جو زیادہ ہم زور لگا رہے ہیں انسولین ریزسٹنس ڈائگنوز کرنے کا، اس میں آپ یہ سلائڈ سب سے امپارٹنٹ ہے. انسولین ریزسٹنس میں آپ دیکھو کہ بلڈ شوگر کرائیں گے ڈاکٹر صاحب 90 سے 100 ہے، کہیں گے جاؤ جی ایس کرو، فاسٹنگ کرا لیا انہوں نے، 100 ہے. انسولین دیکھیں 35 سے اوپر ہے، 36، 37، 40، 50 تک ہو سکتی ہے. 1 گھنٹے بعد 130 سے 6 آئے گی، وہ انسولین 50 سے اوپر 100، 150 تک چلے جاتی ہے. 2 گھنٹے کے بعد واپس نیچے، کیونکہ انسولین بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس لیے وہ فوراً نیچے آ جائے گی اور انسولین لیول 25 سے 30 پہ آ جائے گا. تو اگر اس میں آپ انسولین لیول کو چھپا دیں، نہ کرائیں، تو 90-100 آپ ایش کریں گے. یہی ڈاکٹر کر رہے ہیں ہمارے. اس لیے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے تو انسولین لیول مسٹ ہے، ہمیشہ یہ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جب انسولین ریزسٹنس 10، 15، 20 سال ہو جاتا ہے، پینکریاز 50-60% ڈیمیج ہو جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیں یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس میں انسولین دیکھیں فاسٹنگ میں 10 ہے، اس میں 35-40 تھی. کیا مطلب ہے کہ انسولین نے پینکریاز نے انسولین بنانی بند کر دی ہے. شوگر دیکھیں 140 پہ چلے گئی ہے فاسٹنگ اسی مریض کی. 1 گھنٹے بعد 250-300 ہے، اور 2 گھنٹے بعد دیکھیں 200 سے نیچے نہیں آ رہی.
اس کی وجہ کیا ہے کہ پینکریاز ابھی 50-60% ڈیمیج ہو چکا ہے. اس لیے یہ انسولین دیکھیں 25 اور 20 تو اس میں کافی زیادہ چلے جاتی ہے. یہ سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ ہے کہ فاسٹنگ جب آپ نے شروع کیا تو 10 تھی, ابھی 2 گھنٹے بعد 20 ہے. 10 سے زیادہ نہیں بڑھی انسولین, پھر پینکریاز کمزور ہو چکا ہے, ویک ہو چکا ہے. اوپر سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان کیا کرتے ہیں, پینکریاز انسولین سیکریٹ کرنے والی گولیاں دے دیتے ہیں, جیسے ڈائنیل ہو گیا, ڈائماکران وغیرہ, وہ اور سیکریٹ کر دیتا ہے اور ڈیمیج کر دیتا ہے پینکریاز کو. تو یہ سمپل سمجھ لیں آپ, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی وہ تو ٹائپ 2, ابھی ٹائپ 1 بڑا آسان ہے, اس میں انسولین 0.8 to 1 ہوگی فاسٹنگ میں, 1 سے اوپر ہوتی ہی نہیں. یہ ڈائگنوسٹک ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا. اسی لیے کوئی مریض جو 15, 18, 20 سال میں شوگر آیا تو سب سے پہلے اس کی دوائی شروع کرنے سے پہلے فاسٹنگ انسولین لیول کرا لیں آپ. 1 سے نیچے ہوگا تو ٹائپ 1 ہے, اور شوگر کرائیں گے تو 300 ہوگا. یہ سب سے بڑی پہچان. 1 گھنٹے بعد انسولین ہے نہیں, پینکریاز بنا نہیں رہا, شوگر 400-500 چلے جائے گی. 2 گھنٹے بعد 500-600 چلے جائے گی, کیونکہ انسولین تو ہے ہی نہیں اس کی. تو انسولین کنٹینیوس 1 سے نیچے آ رہی ہے, 0.4, 0.5, 0.8, کچھ لوگ 0.8 کہتے ہیں, کچھ 1 کہتے ہیں, 1. تو شوگر بڑھتی جائے گی. یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. اس لیے یہ بڑا سمپل ہو گیا ڈائگنوز کرنا. بار بار سوال آ رہے تھے ٹائپ 1 کے بارے میں بتائیں, تو یہ ایک چارٹ پورا ٹائپ 1 کلیئر ہو جائے گا انسولین ٹیسٹ سے. اچھا, ٹائپ 1 انسولین, کیونکہ انسولین ہے ہی نہیں, بن ہی نہیں رہی, اس کا ایک علاج ہے کہ آپ کو باہر سے انسولین لینی پڑے گی. اس لیے اس کو دوائیوں میں یہ وہ فائدہ نہ کرے. ہاں, کیٹو کا, فاسٹنگ کا اور ایکسرسائز جو ہمارا علاج ہے اس کا ٹائپ 2 کا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 60-70% آپ کا انسولین ڈوز کم ہو جائے گا. یہ فائدہ ہو جائے گا. اور انسولین جب کم ہوگا تو انسولین کی جتنی کمپلیکیشنیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, انسولین بڑھنے سے سب کچھ وہ بھی کم ہو جائیں گے آپ ٹائپ 1 میں. تو اب جیسے میں اس میں ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ جو ایڈلٹ ہیں, جوان ہیں, کاربوہائیڈریٹ 10 سے 15 گرام پر ڈے سے زیادہ نہ لیں, اور جو بچے ہیں وہ 15 سے 20 گرام ہر میل پہ لے لیں, مطلب 30, 40, 50 تک لے لیں. یہ میری ریکمنڈیشن ہے. ساتھ کیٹو کریں, فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں, ان کی انسولین بہت کم ہو جائے گی. مثلا ایک رف کیلکولیشن جو بتائی گئی ہے وہ جیسے ڈاکٹر برسٹین کا فارمولہ ہے کہ 10 گرام کاربوہائیڈریٹ نیٹ 1 یونٹ. اگر آپ نے 20 گرام کھایا تو 2 یونٹ لگانی پڑے گی. ابھی ہمارے یہاں 100-150 گرام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو 15 سے 20 یونٹ انسولین لگانی پڑتی ہے اس کو. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 15 گرام لیں, 1-1.5 یونٹ لگانی پڑے گی آپ کو. یہ ٹائپ 1 کی بات ہو رہی ہے. پھر ایک جو اگر آپ آسان اور سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے آپ نے بلڈ شوگر کرائی ہے, آپ کی 200 آئی ہے تو آپ 100 بنانا چاہتے ہیں تو 2 یونٹ لگائیں, کیونکہ 1 یونٹ 30 سے 50 ملی گرام شوگر کم کرے گی. یہی ڈیٹیل آپ لیکچر 17 میں دیکھ لینا, اس میں نے ہر کھانے کے بعد بتایا کتنے شوگر رائز ہوتی ہے. تو اس حساب سے انسولین ڈوز آپ کی بہت کم ہو جائے گی. یہ فائدہ ہے اس کا, کیٹو ڈائٹ کا, ایکسرسائز کا اور فاسٹنگ کا. انسولین آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ لیں گے تو انسولین ڈوز بڑھے گا, اور وہ پھر وہی پرابلم آ جائے گا. انسولین ریزسٹنس ٹائپ 1 میں بھی ہو رہی ہے ابھی, کیونکہ وہ 80-80, 100 یونٹ انسولین دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس لیے یہ ہوا. ایک ہوتی ہے بیزل انسولین, وہ تو آپ کو لینی پڑے گی 10-15. یہ کھانے سے پہلے جو لے رہے ہیں ریگولر, یہ میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں, وہ آپ کی 10 گرام کے ساتھ 1 یونٹ ہے, تو آپ کیلکولیٹ کر لیں. دوسرا ابھی تھوڑا سا اس بارے میں بتاتا ہوں. آسان ٹیسٹ یہ تھا, یہ پرانی پکچر ہے, میں 2-3 لیکچر میں بتا چکا ہوں. اگر آپ کا پیٹ باہر بڑا ہوا ہے اور آپ نیچے دیکھیں تو آپ کے پاؤں نظر نہ آئیں, تو یہ انسولین ریزسٹنس کی بڑی پہچان ہے, کیونکہ بیلی فیٹ, وسرل فیٹ انسولین ریزسٹنس کاز کرتا ہے. یہ اور ٹیسٹ نہیں کرا سکتے انسولین کا ٹیسٹ, وہ یہ اس پہ آئیں اور شروع کر دیں. یہ لیکچر 4 کی سلائیڈ ہے, یہ میں پھر دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ 2 سال بعد شوگر نارمل تھی, HbA1c کرایا نارمل آیا, 5 سال بعد, 10 سال بعد انسولین بڑھتی رہی, 15 سال بعد انسولین کم ہونی شروع ہوئی, پینکریاز ڈیمیج ہو گیا, بنا کے تھک گیا, آپ کاربوہائیڈریٹ کھاتے رہے, اب شوگر بڑھنی شروع ہوئی. اب اس کو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو گئی. یہ چیز سمجھ لیں آپ, 15 سے 20 سال تک شوگر نارمل رہتی ہے, HbA1c آپ کراتے ہیں اور نارمل رہتی ہے. آگے میں آپ کو 3-4 مریضوں کی مثالوں سے سمجھاتا ہوں. انسولین اسٹریس کیسے ڈائگنوز کرنا ہے, اس کے لیے ہوما ماڈل اسسمنٹ ہے. یہ آج کل کوئی بھی نہیں ہو رہا یا کوئی نہیں کر رہا, اسے میں نے فارمولہ دے دیا ہے, کوئی لیبارٹری نہیں کر رہی. اس میں آپ نے فاسٹنگ گلوکوز کرانی ہے اور فاسٹنگ انسولین کرانی ہے, تو آپ خود کر لینا. آسان فارمولہ ہے, فاسٹنگ بلڈ گلوکوز ملٹیپلائی بائی فاسٹنگ انسولین ڈیوائڈ بائی 405. یہ کانسٹنٹ ہے, یہ لیس دین 1 ہونا چاہیے نارمل بندے کا. اس کو کر کے دیکھتے ہیں. فرض کریں آپ کی فاسٹنگ نارمل بندے کی 90 آئی ہے اور فاسٹنگ انسولین 4.5 آئی ہے, تو جب ڈیوائڈ کریں گے تو 1 آ گیا. یہ آئیڈیل ہے, یہ ہیلدی بندے کا ہے. یہ سمپل ہے, آپ ابھی بے فکر ہو جائیں, آپ کو شوگر نہیں ہے. دوسری مثال دیکھیں, ہمارے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, فاسٹنگ گلوکوز کراتے ہیں 85 آئی, HbA1c کرے 6 آئی,
مریض کہتے ہیں جاؤ ایش کرو جی 85 فاسٹنگ ہے کچھ نہیں ہے. اس لیے میں نے پچھلے نے بتایا تھا کہ فاسٹنگ ٹیسٹ سب سے گندا ٹیسٹ ہے, اچھا ٹیسٹ نہیں ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے. انسولین کرائیں اسی مریض کی 10 آئی, آپ نے فارمولے میں رکھا 2.1, اس کو انسولین ریزسٹنس ہے, اس لیے انسولین کے بغیر یہ ڈائگنوز نہیں ہونا تھا. یہ دوسرا مریض ہے, فاسٹنگ گلوکوز 100 تھی, بہت خوش ہے. HbA1c 5.4 ہے اس مریض کی, یہ زندہ مریض ہے میرے. اس کی جب فاسٹنگ اسے میں نے کرائی تو وہ 20 آئی, فارمولے میں لگایا تو 4.9, ہائیلی انسولین ریزسٹنس آیا. اگر یہ فاسٹنگ انسولین آپ نہ کراتے, اس مریض کو 100 فاسٹنگ اور 5.4 بالکل نارمل ہے, مریض کو بھیجنا تھا 5-10 سال تک اس نے عیش کرنی تھی. اس دوران میں یہ انسولین جو بڑی ہوئی ہے اس نے اس کی گردے, آنکھیں سب کچھ کھا جانا تھا, ڈیمیج کر دینا تھا, بلڈ پریشر بڑھ جانا تھا. یہ چیز ہے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں, بار بار رپیٹ کر رہا ہوں. یہ نئی ریسرچ آئی ہے 2000 کے بعد. تیسرا مریض ہے فاسٹنگ گلوکوز 200 ہے, HbA1c 10 ہے. یہ تو پتہ جس کو پتہ لگے گیا ڈائگنوز ہو گئی ہے. فاسٹنگ انسولین 20 ہے تو اس کی 9.9 آئی ہے. یہ ہائیلی انسولین ریزسٹنس ہے, اس کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی کہہ دیتے ہیں. تو اس میں ابھی وہ ڈرگ دیں گے, انسولین دیں گے, وہ تباہ کر دیں گے. پہلی انسولین 20 ہے, زیادہ ہے انسولین. جو ڈاکٹر صاحب کئی کوشچن کر رہے تھے کہ انسولین کم ہوتی ہے, نہیں, یہ جیری نے یہی بتایا تھا 99 میں کہ ٹائپ 2 میں انسولین زیادہ ہوتی ہے, ٹائپ 1 میں کم ہوتی ہے. میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں سب کچھ. اچھا, پھر میں اینڈ پہ بتا دوں ایک ڈائگنوز کرنے کا. ایک تو یہ سارا کچھ ہے, پھر تیسرے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انسولین ٹیسٹ کرایا 2 آور کے بعد انسولین ٹیسٹ, اگر وہ 10 یونٹ سے نہیں بڑھا, فرض کرو فاسٹنگ تھی جیسے میں نے بتایا 10, 2 آور بعد انسولین ہو گئی ہے 18-12, تو اس کا مطلب ہے کہ 50% پینکریاس ڈیمیج ہو چکا ہے آپ کا, وہ کام نہیں کر رہا. دوسرا, اگر 5 سے کم آئی ہے تو 60 سے 70% لبا کام نہیں کر رہا آپ کا, وہ ڈیمیج ہو گیا ہوا ہے. اور اگر 2 سے 3 بڑھ گئی ہے, مطلب فاسٹنگ میں 10 تھی بعد میں 13 آئی ہے 2 گھنٹے بعد, تو اس کا مطلب ہے 80% سے زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. یہ سٹڈیز ہیں, یہ کوئی فکس لا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے. یہ مختلف سٹڈیز ہیں, مختلف لوگ ہیں, کوئی 70 کہتا ہے, کوئی 50 کہتا ہے, کوئی 60 کہتا ہے. میں ایک رف کیلکولیشن بتا رہا ہوں, آئیڈیا آپ کو. تو یہ ڈائگنوسٹک ہے انسولین ٹیسٹ کہ کتنا بڑا ہے. اس میں دیکھا ہم نے 50-60 بڑھ گیا تھا ینگ آدمی میں, ایک دم پھر نیچے آ گیا تھا. اس میں 2 سے 3 بڑھا ہے, پینکریاس بنا ہی نہیں رہا 10-15-20 سال کے بعد. تو یہ ڈائگنوسٹک ہے. اسی لیے اس کو کیٹو ڈائٹ, فاسٹنگ و ورزش سے کنٹرول کریں, دوائی نہ لیں. جتنا 3-4 یونٹ ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے آپ کے 10-15-20 سال تک. اور ایک چانس اس میں یہ بھی ہے کہ 10-20% دوبارہ ریجنریٹ ہو جائے. ابھی 3-4 تھیوری آ رہی ہیں, میں انشاءاللہ اس پہ ایک پوری ویڈیو بنا کیا کیا خوراکیں ہیں, جیسے ہلدی ہے یہ دیتے ہیں, سے پینکریاس ریجنریٹ ہو رہا ہے لوگوں کا 15 سے 20%. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو 10 سال اور مل گئے بغیر دوائیوں کے. تو یہ کیٹو ڈائٹ, فاسٹنگ سب سے اسٹرانگ ٹول ہے ریجنریشن کے لیے. آپ اس کو ریسٹ دے رہے ہیں. آپ جب کاربوہائیڈریٹ کھاتے ہیں تو پینکریاس کو کام کرنا پڑتا ہے, وہ پہلے ہی تھکا ہوا ہے. جیسے میں بار بار کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہ فاسٹنگ آٹوفیجی کیا ہے, کہ آپ اس کو کوئی روڈ ریپیئر کرنا ہے, گاڑی ریپیئر کرنا ہے, اس کو بند کریں, اسٹاپ کریں. تو آپ فیٹ کھائیں, پروٹین کھائیں, پینکریاس کو ریسٹ ملے گا. تو 30-40% چانس ہے, آج کل اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ وہ ریجنریٹ ہو جائے گا, دوبارہ 50 پہ آ جائے گا, آپ کو ساری عمر ضرورت نہیں پڑے گی انسولین کی. تو اصل یہ پیغام ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں. یہ ساری اسٹڈی میں یہ پروفیسر صاحب, یہ جو انڈوکرائنالوجی کے پروفیسر ہیں برٹش یونیورسٹی آف کولمبیا کے, ان کی اسٹڈیز ہے. یہ سارے ان کی اسٹڈیز ہے, ڈیٹیل میں دینا چاہیں یا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, اینڈوکرائن سوسائٹی کا یہ چینل ہے, اس پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی. یہ آپ بار بار سنیں, سرچ کریں, کوئی سمجھ نہ آئے تو سوال کر لیں. اچھا جی, خدا حافظ.